السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاستبقوا الخیرات، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان، رواہ مسلم۔ مختصر حمد و ثناء کے بعد آج میں آپ احباب کے سامنے انتہائی تحریکی قسم کا ایک پیغام پیش کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ اس گناہگار سمیت اس قوم کے اندر کئی ہمارے احباب انہوں نے اس تحریک کو اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ اس عظیم تحریک کا عظیم ترین پیغام خصوصاً اپنے گاؤں کے لیے، اپنے علاقہ کے لیے، اور عموماً ہر انسان کے اپنے اپنے گاؤں، اپنے اپنے علاقے کے لیے، تو میں آپ کے سامنے تھوڑا تعارف پیش کرتا ہوں سہل ویلفیئر سوسائٹی فیصل آباد کا۔ سہل ویلفیئر سوسائٹی فیصل آباد کا تعارف اپنے گاؤں کو مثالی گاؤں بنانے کے لیے آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اپنے اپنے گاؤں کو کر لے، میں اپنے گاؤں کی بات کر رہا ہوں پہلے۔ تو اس مثالی کردار میں جو ہم کوشش کر رہے ہیں، جو ایجنڈا طے کیا، جس پر آغاز کیا، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز اپنے اپنے گھروں کے سامنے سے وقتاً فوقتاً فرداً صفائی کر کے آپ عملی کردار پیش کر سکتے ہیں۔ اپنے گاؤں کے لیے عملی کردار پیش کرنے میں اپنے اپنے گھروں کے سامنے فرداً صفائی کر کے، اور اسی طرح اجتماعی صفائی کے اہتمام میں خصوصاً اتوار کے دن نماز فجر کے بعد اجتماعی صفائی میں شامل ہو کر، یعنی موسم کے مطابق نماز کے بعد 7 بجے، 7:30، 8 مختلف ٹائم ہو سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ اکثریت کے ساتھ ہماری تمام مساجد میں، تمام اداروں کے سامنے صفائی کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے، اور جو سمجھدار صفائی ستھرائی سے محبت رکھنے والے ہیں وہ اپنے اپنے گھروں کے سامنے سے صفائی کر لیتے ہیں، ورنہ محمدی طلبہ اور سہل ویلفیئر سوسائٹی کے افراد اس کام میں بڑھ چڑھ کے فاستبقوا الخیرات میں حصہ لیتے ہیں۔ تو تیسرا، اپنے گاؤں کے لیے کردار پیش کرنے کے لیے عملی کردار ادا کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کر دینا، یعنی جو اس طرح گاؤں کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تحریک پیدا کرتے ہیں، تو ان کی حوصلہ افزائی کر دینا۔ اسی طرح بزرگ محبت، شفقت، سرپرستی، نگرانی اور دعاؤں کے ساتھ اپنے گاؤں کے لیے مثالی کردار پیش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح صفائی کے اوزار وغیرہ خرید کر دینے سے، مثلا جھاڑو، تگاری، بیلچا وغیرہ، ہاتھ والی ریڑھی، جو ضروریات ہوتی ہیں صفائی ستھرائی کے لیے، پودے لگانے کے لیے، راستے صاف کرنے کے لیے، اسی طرح کچرا وغیرہ اٹھانے کے لیے اس میں معاونت کر دینا۔ تو اسی طرح اساتذہ، والدین اپنے بچوں کو ترغیب دلا کر، کہ اساتذہ اپنے طلباء کو، والدین اپنے بچوں کو ترغیب دلا کر کے اپنے گاؤں کو صاف ستھرا رکھنا ہے، اس کے اندر ترقی کی کوشش کرنی ہے، اتفاق و اتحاد کی، پیار محبت کی کوشش کرنی ہے، اجتماعیت کی کوشش کرنی ہے، یہ ترغیب دلائیں۔ اسی طرح مائیں بہنیں گھروں کی صفائی کر کے اور گھروں سے کچرا باہر نہ پھینک کر، کہ صفائی کر کے کچرا باہر پھینک دیا، ایسا کام نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کو سمیٹ کے رکھیں۔ تو باہر پھینک دیا بازار میں صفائی کر کے، تو یہ مطلب معاونت نہیں ہے، یہ کردار نہیں ہے۔ گھروں سے صفائی کریں اور کچرا باہر نہ پھینکیں۔ بچے بازاروں میں سے ریپر اور چھلکے وغیرہ اٹھا کر اپنے گاؤں کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سہل ویلفیئر سوسائٹی کے دعوتی فلیکس چھپوا کر، ان کو آویزاں کر کے، کسی جگہ آویزاں ہے تو ان کی حفاظت کر کے، کسی نہ کسی طرح ہم سہل ویلفیئر سوسائٹی کے ذریعے اپنے گاؤں کو صاف ستھرا کر سکتے ہیں، اپنے گاؤں میں ترقی کا ایک سلسلہ قائم کر سکتے ہیں۔ الغرض کے گاؤں کا ہر فرد اپنے گاؤں کی اصلاحی فلاحی ترقی کے لیے کوئی نہ کوئی کردار ضرور ادا کر سکتا ہے، یعنی ہر فرد یہ بات سوچے، وہ بڑا ہے، وہ چھوٹا ہے، وہ باپ ہے، وہ ماں ہے، وہ اولاد ہے، وہ استاد ہے، وہ طالب علم ہے، وہ مزدور ہے،
وہ اس بات کے اوپر پوری فکر کرے کہ میرا اپنے گاؤں کے لیے، اجتماعی کسی کام کے لیے، صفائی ستھرائی کے لیے کیا حصہ ہے میرا۔ اور یہ کام کرنے کے لیے سب سے بڑا اصول کیا ہے؟ سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ اس میں کسی بھی انداز میں مسلکی اختلافات سے، یعنی اس عظیم مشن کی تکمیل کے لیے ذات، برادری، رنگ، نسل اور مسلکی اختلافات سے بالا تر ہو کر سوچنا پڑے گا۔ یعنی اس کام کے لیے یہ ساری چیزوں کے اختلاف چھوڑ کے اتفاق و اتحاد کے ساتھ اس کام کو لے کے آگے بڑھا جائے گا۔ تو جو حضرات میں باقاعدہ نسخہ اور وظیفہ سمجھیں، جو ہمارے نوجوان حضرات کہتے ہیں دعا کریں کو روزگار مل جائے، روزگار نہیں ملتا، وہ کبھی یہ کام کر کے دیکھیں۔ میں شرطیہ بات کرتا ہوں، وہ مساجد کی صفائی شروع کر دیں، اپنے گھروں میں صفائی ستھرائی کا اہتمام شروع کر دیں، گلی بازاروں کو صاف کرنا شروع کر دیں، محلوں کو صاف کرنا شروع کر دیں۔ اللہ بڑا پیارا روزگار اس کے اوپر دے دے گا۔ میرے پاس مثالیں بہت ہیں، لیکن میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی آپ مثال اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں، جاپان کے اندر نظام تعلیم بہت ہائی ہے، جاپان کے اندر ترقی پوری دنیا میں اول درجے پہ جا رہی ہے۔ تقریباً ان کا سالانہ اوسط بندہ جو ہے 2350 یا 2450 گھنٹے کام کرتا ہے، لیکن جاپان کے اندر ابتدائی تعلیم میں، ابتدائی کلاسوں میں صفائی ستھرائی، خدمت خلق، آداب، اس کے اوپر ساری گفتگو کی جاتی ہے، اس پر تربیت ٹریننگ کی جاتی ہے۔ کتابیں پڑھنے کا مرحلہ بعد میں آتا ہے۔ الغرض کہ میری ان باتوں کا مقصد صرف یہ تھا کہ سہل ویلفیئر سوسائٹی فیصل آباد کا تعارف پیش کرنا گاؤں والے حضرات کے لیے کہ سارے اس میں مل کے پوری محبت سے حصہ لیں، اور اس طرح ہر گاؤں والا بھی اگر اپنے گاؤں میں صفائی ستھرائی کا، اتفاق و اتحاد کا، لائٹیں لگا سکتا ہے، بلیڈ کی کوئی تنظیم قائم کر سکتے ہیں، اپنے قبرستان کی صفائی کر سکتے ہیں، پودے لگا سکتے ہیں، اپنے راستے صاف کر سکتے ہیں، ٹوٹے ہوئے روڈ یا نالیاں ٹھیک کر سکتے ہیں، ان کاموں کے لیے دل کی محبت کے ساتھ فاستبقوا الخیرات مقابلے کے انداز میں، مسابقے کے انداز میں تحریک پیدا کی جائے تو انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ ترقی ہوگی۔ ہمارا گاؤں ترقی کرے گا تو یہ شہر تک، یہ آگے ضلع تک، یہ آگے پہنچتے پہنچتے صوبوں تک اور ملک تک، یعنی ملکی ترقی تک یہ معاملے اور مسلمانوں کی ترقی تک کے معاملے اس کے اندر اللہ رب العزت نے رکھے ہوئے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ کہنے والے کو سب سے پہلے بڑھ چڑھ کے فاستبقوا الخیرات کے تحت اس کام میں حصہ ڈالنے کی، عملی کردار میں بھی، زبانی تحریک کے ساتھ بھی، مالی انداز کے اندر بھی، ہر طریقے سے اللہ رب العزت مجھے اس تحریک کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔